करने वाले बस सालिहीन हैं। innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم दोस्तों के बाद मोहतरम भाइयों बुजुर्गों काबिल इहतराम माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन इस्लाम हमें अता किया है, ये दीन एक मुकम्मल और कामिल दीन है और ये दीन अपने मानने वालों के जरिए से
ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دنیا کے اندر جنتی ماحول اور جنتی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی جنتی اعمال کو سر انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے گا. اور جو دنیا کے اندر جنتی معاملات کو چھوڑ دے گا تو وہ جنت میں جانے سے بھی محروم ہو جائے گا. شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حرام کر رکھی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کے اس شراب کو دنیا کے اندر چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھی عطا کرے گا. جنت کے اندر سلامن سلامہ کی ایک لمبی پکار ہوگی. تو دنیا کے اندر جو اس کو اپنائے گا افسو السلام پہ عمل کرتے ہوئے آتے جاتے چھوٹی مجلس بڑی مجلس کے لیے ملاقات کرتے ہوئے سلام کی صدا جو ہے بلند کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہی ماحول عطا کرے گا. سورۃ النساء سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. نہ الوہیت کے اندر نہ ربوبیت کے اندر نہ اسماء و صفات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اور جو قربت والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، پیش و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ. وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ اچھا انداز اپناؤ، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو اور ان کو ان کے باپ کی کمی محسوس نہ ہو. والمساکین اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کار کے اندر آتے ہوئے جو دنیا کے اندر غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا. وَجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ اور وہ ہمسائے جو ہمسائے ہونے کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کے اندر بھی شامل ہیں. بھائی ہیں، خالو ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ کے عزیز بھی لگتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور جو اجنبی ہمسایہ ہے، آپ کی قوم کا نہیں ہے، آپ کے علاقے کا نہیں ہے، آپ کا ہم زبان نہیں ہے، آپ کا ہم شکل نہیں ہے، اجنبی آدمی ہے، آپ کا ہم مسلک نہیں ہے، آپ کا ہم مذہب نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا. وَالسَّائِلِ بِالْجَنبِ اور جو ہمسائیگی میں آپ کا پہلو میں آتا ہے، آپ کا شریک حیات، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، آپ کا دوست، آپ کا رومیر، آپ کے جہنا ہم فصل ہم کلاس، فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا. وَابْنِ السَّبِيلِ اور راہ چلتا کوئی مسافر
آپ کو مل گیا ہے، اس کا یہ علاقہ نہیں ہے، اس کا یہاں پہ مکان نہیں ہے، اس کا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو گزر رہا تھا کچھ دیر کے لیے یہاں آپ کے پاس ٹھہر گیا اور میں اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آیا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب تمہارے لونڈی، تمہارے غلام، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ اور موجودہ دور میں تمہارے خادم ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس آدمی کو جو بہت زیادہ تکبر کرنے والا اور بہت زیادہ شیخی مارنے والا، غرور کرنے والا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ محترم بھائیو، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی حقوق بیان کر دیا۔ آج یہاں پہ مقصود میرا آیت کا وہ حصہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 ہمسایوں کا تذکرہ کیا۔ 3 ہمسایوں کہ جو ہے ہمسایہ ہی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ بار جار کا لفظ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ بول دیتے تو جو بھی ہمسائیگی میں آتا وہ سارے شامل ہو جاتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ واپس ذی القربیٰ کہہ دیا، اب رشتہ داروں کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 3 دفعہ ہمسایوں کا تذکرہ کیا۔ 3 دفعہ ہمسایوں کا تذکرہ کیا۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس حوالے سے ہم بات جانیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ 2 باتیں اور بھی ذکر فرمائی، فلیکرم ضیفہ فلیقل خیرا ولیصمت، کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ وہاں بھی آپ نے یہ بات ذکر کی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو تم میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسرے لفظ کیا ہے؟ فلیحسن الی جارہ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ تو اچھا سلوک کر تو اللہ کے کاغذوں میں مومن بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت میں آپ کو سنائی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ او لجارہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے یا اپنے ہمسائے کے لیے کوئی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے گھر فریج ہے تو اس کی گھر فریج تو اس میں گھر فریج ہونی چاہیے، میرے پاس کار ہے تو اس کے بعد بھی کار ہونی چاہیے، میرے پاس موٹر سائیکل اس کے بعد موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ مراد یہاں سے سلوک کے ساتھ ہے کہ جس طرح کا سلوک میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ ویسا سلوک ہے، مجھے بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ
اپنے ہمسائے کے ساتھ وہی سلوک روا رکھنا، یعنی قانون ایک دو نہ ہو، قانون ایک ہو، میں رویہ اور اختیار کروں اور اس کے ساتھ رویہ اور، یہ کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، فرمایا وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ بندہ یہ مانا کرنا ہو سکتا ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ خطرناکی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور ایمان کے یعنی اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے اور وہ جنت میں جانے سے پیچھے ہٹے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے معاشرے کے اندر جو اسلام نے تشکیل دیا ہے اس کے اندر ان تینوں قسم کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے پیش آنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو ہماری کیفیت اس کے بالکل منافی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کا تعلق کیا ہے وہ نہ نماز کے ساتھ ہے، نہ روزے کے ساتھ ہے، نہ حج کے ساتھ ہے، نہ کیا ہے وہ کسی جہاد کے ساتھ ہے، اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں۔ محترم بھائیو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کا خیال کریں، اپنے ساتھ والوں کا خیال کریں۔ اب یہ جو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کر دی کہ والجار ذی القربى والجار الجنوب، یہ جو الگ الگ بات ذکر کر دی اس سے معاملے کی تاکید کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ جو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ رشتہ دار ہیں، عزیز و قریب ہیں، تو آپ کسی نہ کسی بات سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ لیکن جو عزیز و قریب ہی نہ ہو تو اس کے ساتھ یہ تو ہمارا صدقہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اسلام کہتا ہے یہ ایمان والے کا ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے وہ رشتہ دار نہ ہو۔ لیکن آج کیفیت اس قدر بگڑ چکی ہے، آج کیفیت اس قدر بگڑ چکی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے عزیز و اقارب ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار ہیں اور اس کو سزا بجانے کے لیے تیار ہیں۔ کل کے ایک واقعے نے مجھے اس بات سے ہلا کے رکھ دیا کہ دونوں بھائی ہیں، اب اولادیں بڑی ہو گئی، چھوٹی سی بات کو برقرار ہوئی، اینٹیں مار کے اس کو بے ہوش کر دیا، سزا بجا دیا۔ دونوں بھائی ہیں، ایک طرف بھتیجے ہیں، دوسری طرف جناب چاچا ہے، اور بھتیجوں نے بغل کے چاچے کو مار کے وہ بجا دیا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کس بات کے کس معاشرے کو ہم فرمان چڑھا رہے ہیں جب عزیز و اقارب ہیں اور ساتھ ہمسائے بھی ہیں، والجار ذی القربى ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے تو بگانوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ جو ہمارا ہم زبان نہیں ہوگا، ہم مسلک نہیں ہوگا، ہم ایمان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہم کیسا رویہ اختیار کریں؟ یعنی ہم یہ کام کرتے ہوئے ذرا برابر سوچتے نہیں ہیں کہ ہم شیطان کے حملے کے شکار ہو چکے ہیں اور اس کے اندر آ کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب اللہ کے کاغذوں کے اندر اس کی کیا ہے، ان بتیجوں کی کیا کیفیت ہو جنہوں نے اپنے چاچے کو ہاسپٹل پہنچا دیا، جو دلیلیں دے رہے ہیں اس نے چاچے نے ایسی بات کی ہوگی، بنانے پہ ایسا ہوا، چاچی نے یہ کہا، فلاں کزن نے ایسا کہا، فلاں یہ
یہ دلیلیں دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں یہ دلیلیں دے سکتا۔ اسلام ایسا معاشرہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور اگر ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام کو پھیلانے والے ہیں، ہمارا تو یہ وظیفہ ہے کہ ہمیں اسلام کو چھپانا نہیں، اسلام کو ظاہر کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم دنیا کے عالمی لیول کے داعی ہونا بعد کی بات ہے، پہلے ہم سائیں کو سیدھا کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ کے، اچھے انداز سے اچھا سلوک کر کے ان کو تو اپنا بنا لیں۔ ہم تو ان کو اپنا نہیں بنا سکتے، ہم تو ان کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ یعنی اگر کوئی غیر مذہب کا ہے، ہم اپنے رویے کے ساتھ کیا اس کو مسلمان کر لیں گے؟ یہ جو آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں جو ٹائم میں سارے مسلمان بھائی ہیں، اگر آپ کو یہی ہے مسلم ملک کے اندر رہنا پڑے، ایک طرف یہودی رہ رہا ہے، ایک طرف عیسائی رہ رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ ہندو رہ رہا ہے، ایک طرف سکھ رہ رہا ہے، ان کو کیسے مسلمان کریں؟ ہم سوچتے ہیں یہی کہ یار ہم کیونکہ ایمان والے ہیں، جنت کے ہم دیکھدار ہیں، جنت میں ہم نے نہیں جانا تو کس نے جانا؟ اب جو مرضی جیسا مرضی وہی اختیار کرے۔ نہیں محترم بھائی، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں، ایمان کے ساتھ اس کو جوڑ دیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیل قدر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے سب سے پیارے دوست نے مجھ کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کی، اذا طبخت ما قدر فاکثر ماءها وضعها جینا، کہ جب تو کھانا تیار کرے تو اس کو بھونوا نہ بنا لینا، بھونوا کھانا نہ بنا لینا، فرمایا شوربے والا بنانا، ایک بوٹی تھوڑا سا شوربہ ڈال کے ہمسایوں کا ضرور کھایا۔ یہ میرے خلیل نے، میرے سب سے پیارے دوست نے مجھ کو نصیحت کی۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ تو محترم بھائیو، ہم کس معاشرے کو تشریف دے رہے ہیں؟ اب یہ جو ہے باجان جنوبی کے پہلو کا جو ہمسایہ ہے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ کے ٹیبل میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا سفر کے دوران آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ ہے، یا جو ہے کوئی کسی بھی اعتبار سے وہ آپ کا ہمسایہ اسی اعتبار سے بنتا ہے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو جائے؟ ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ساری صورتیں مجھے ہی مل جائیں، دوسروں کو نہ ملے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اچھے انداز سے بیاض شریف اپنے جو شریک کے کار ہے، یعنی چاہے وہ کھانے کے اندر شریک ہے، چاہے وہ سفر کے اندر شریک ہے، تعلیم کے اندر شریک ہے، کسی بھی اعتبار سے کاروبار کے اندر شریک ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ آج یہ جو نشے والا سلسلہ، یہ جو سگریٹ نوشی کا جو سلسلہ چلا ہے، اب وہ سگریٹ پینے والا مجھے بتائے تو اپنے مسائل کو کیسے سکون دے سکتے؟ اب نہیں پتا، وہ اپنا چسکا لے گا، یعنی میری عادت ہے، میں جب جو ہے نا وہ 5 سگریٹ نہ پی لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ اب ایک سگریٹ پی کے تو نے سارے ماحول کو خراب کر دیا، تو کس بات کا منہ ہے؟ نہ نشے کی آیات نے دیکھی، نہ نشے کی روایات کو دیکھا، نہ ان کو جو پتے گزر ڈالا ہی ڈالا۔ اب یہ ہمسایوں کے ساتھ، آپ ساتھ میں بیٹھنے والوں کے ساتھ کون سا آپ نے ماحول پیدا کر دیا؟ اب اللہ کی مجبوری میں کسی کا بیٹھ ہی گیا ہے، تو اب یہ کام بھائی تو اگر یہ کام کرنا ہے تو سیٹ پہ ہو جائے۔ سفر کے دوران اگر یہی کام کیا جائے تو لوگ کیا الٹی نہیں کرتے؟ بند بسیں ہیں، اے سی بسیں ہیں، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے اور ساری بس کو پریشان ہے۔ ہم کی بات کی امام کے دعوے دار، ہم کہتے ہیں کمرے کے اندر ساری صورتیں میرے ساتھ، وہ بھائی یہ میرا کلاس فیلو ہے، مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے۔ آپ اس بات کو جس قدر بھی آپ بڑھاتے چلے جائیں گے
بات سمجھ آ جائے گی کہ اسلام ایک زبردست مسلمان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ بڑی عبادات کرتی, صدقہ خیرات کرتی, لیکن اس کے ہمسائے اس کے ساتھ, اس کے رویے سے, اس کے اخلاق کے انداز سے وہ تنگ ہیں. فرمایا بھائی فی النار, وہ عورت جہنم کے اندر ہے, آگ کے اندر. عبادات اپنی ذات کے ساتھ ڈالیں. آپ نے تہجد پڑھ لی, آپ نے شراب پڑھ لی, آپ نے نماز کا اہتمام کر لیا, آپ نے صدقہ خیرات کر لیا, یہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے. تو دوسروں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا دوسری وہ عورت جو ہے جس کا لمبا چوڑا عبادات کا سلسلہ نہیں, لمبا چوڑا سلسلہ نہیں, سادہ سادہ عبادتیں اس کی اور معمولی سے اس کے صدقہ خیرات ہے, لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہے. فرمایا بھائی اگر جنت, وہ عورت جنت میں لے جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ عبادتیں نہیں کرنی. زیادہ عبادتیں کرنی, جتنی عبادتیں زیادہ کریں گے اتنا قیامت کو ہم کو فائدہ ہوگا, لیکن عبادت کے گھمنڈ کے اندر آ کے دوسروں کو بھی کچھ سمجھو. اس لیے آپ دیکھیں اس آیت کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, جو فخر کرنے والا, غرور کرنے والا, تکبر کرنے والا, بڑا کرنے والا, لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے, اور میں اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس اس آیت کے برخلاف جو کوئی بھی کام کرے گا اللہ کے ہاں وہ متکبر ہے, وہ غرور کرنے والا ہے, وہ فخر کرنے والا ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. او بھائی میں عبادتیں کرتا ہوں, میں دوسرے کو بندے کو بندے نہیں سمجھتا. یہ میرا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں عبادت گزار ہوں, میں با اخلاق ہوں, تو پھر مجھے دوسروں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنا چاہیے. ہم ایمان والوں کو, ہم نمازیوں کو, ہم روزے داروں کو اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہماری عبادات ضائع ہو جائے. تو دونوں کہتے ہیں ہم نے پہلے کئی دفعہ سن رہی ہیں. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کو جنت من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من کبر, فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا, غرور ہوا, فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا کہ اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنا, اپنے ساتھیوں کو تنگ کرنا, اپنے ہم سفر کو تنگ کرنا, ہم مجلس کو تنگ کرنا, ہم نمازہ ہم پیالہ کو تنگ کرنا, فرمایا یہ تکبر اور غرور کے لحاظ, یہ تکبر اور غرور کے لحاظ, فرمایا وہ بندہ جنت نہیں جائے گا. اور دوسری خبر میں آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ہم مفلس کیا ہے, کنگال کیا ہے. فرمایا کنگال تم سمجھتے ہو وہ ہے جس کے بعد مان لو دولت پیسہ ہو, چاہے وہ دنیا کا ڈھیر پھیر نہ ہو, وہ مفلس کنگال ہو. فرمایا اسلام کے نقطہ نظر سے مفلس کنگال وہ ہے جو آخرت کے مفلس کنگال ہو. نیریوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لے کے گیا, منوں کے من لے کے گیا, پہاڑوں کے پہاڑ لے کے گیا تھا, لیکن دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگوں کے گناہ اس کے ساتھ پڑ گئے. فرمایا اب یہ یہاں سے نیکیاں لے کے آئے, دنیا تو ختم ہو چکی ہے, آخرت آ گئی ہے, اس سے بڑا خلاف کوئی نہیں. یہ ہے وہ نقطہ جس کی طرح میں لے کے جانا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کے بارے میں عبادات کے اندر وہ معمولی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کا اچھا خیال کرتی ہے, اچھا خیال کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے مومن عورتوں اپنے ہمسایوں کو کہ حقیر نہ جانا کرو, بلو ابن شادی. فرمایا کہ اگر سے بکری کی چھوٹی سی کھڑی کیوں نہ ہو, یعنی حقیر سا کھانا ہی کیوں نہ ہو, اگر تم کھا سکتے ہو, اگر تم نے بنایا ان کے لیے بھیج دو. یہ نہیں کہ جو خراب ہو گیا وہ تو کر رہے ہیں.
یہ نہیں مقصد، مطلب کہ حقیر سا کھانا بھی اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم سارے کیا کریں۔ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ان چیزوں کا آپ اندازہ کرو، ان چیزوں سے کہ یہ چیزیں ایمان کا حصہ بن چکی ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جاہلیت کے شعراء اپنے شعروں کے اندر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے شریک ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم تعداد میں بڑے تھوڑے ہو، تم تعداد میں بڑے تھوڑے ہو، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ معزز لوگ تعداد میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے تھوڑا ہونے کی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ہمارے ہمسائے وہ بڑے زبردست ہیں، اور جس کے ہمسائے زبردست ہو گئے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ بہت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمسائے کے لیے اچھے، ہمسائے آپ کے لیے اچھے، تو جب ایک دوسرے کے لیے اچھے ہو گئے تو مضبوط ہو گئے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے موقع پہ یہی تو سوچا تھا کہ دائیں دیکھا محمد ہے، بائیں دیکھا معاذ ہے، یہ جو ابتدائی جو ہے وہ 9 عمر نوجوان ہے، کاش کے میرے دائیں بائیں گبرو جوان کوئی ہوتے تو میں لڑتا اور مجھے دائیں بائیں سے کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن وہ اعلان لائے گا جب اسی 9 عمر نوجوانوں نے پکڑ کے ابو جہل کو گرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں والے مضبوط ہوں، تو دائیں بائیں والا مضبوط اسی وقت ہوگی جب ان کے ساتھ ہمارا رویہ سلوک وہ اچھا ہوگا، اس وقت ہی آپ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ تو کافر شاعر تھے، وہ تو شاعر جاہلی کے شاعر جہالات والے شاعر تھے، تو ہم تو ایمان والے۔ ایک جاہلی شاعر نے یہاں تک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ اگر تمہارے یہ تو اچھی ہمسائے کی بات کی ہے، اور میں اگر تمہارا ہمسایہ برا ہو جائے تو فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ برا ہو جائے اس کی برائی کو برداشت کرتے رہو، اس کو جواب نہ دو، اس کو جواب نہ دو، برائی کا جواب برائی میں نہ دو، اور اگر تم جواب جو ہے اس کی برائی سے اس کی معاملات سے تنگ آ گئے ہو تو فرمایا برائی کا جواب برائی میں نہ دو، وہاں سے منتقل ہو کسی اور جگہ جا کے مقام لے لو، لیکن اس کو ہمسایہ ہونے کی وجہ سے برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ یہ جاہلی شاعر اپنی شاعری کے ذریعے بات بیان کرتا تو کہہ رہا ہے کہ ایسا منتقل ہونا، ایسا زبردست منتقل ہونا ہوگا کہ ہم نے ہمسایوں کو تنگ نہیں کیا، ان کی تنقیدیں برداشت ہو گیا، ہم نے جگہ چھوڑ دی، لیکن ان کو تنگ نہیں ہوتا، ان کو تنگ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمیں تنگ کر کے تو دیکھیں، ہم اس کو 11 گنا تنگ کریں، ہم اس کا پانی بند کر دیں گے، اللہ کو نہیں۔ اسلام ایسی بات نہیں سکھاتا، ایمان ایسا حکم نہیں دیتا۔ ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیغرسہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے ساتھ مجھے ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام مجھے وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ آن قریب حکم آنے والا ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری وراثت تقسیم ہوگی تو تمہارے عزیز و اقارب کو بھی ملے گی اور ہمسایوں کو بھی ملے گی، یعنی جس طرح بیٹے کو وراثت میں حصہ ملے گا، بیٹی کو ملے گا، بھائیوں کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، خاوند کو ملے گا، اسی طرح ہمسایوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہو گیا، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مسجد کا کام لے کے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں وہ دائیں بائیں سے بالکل زبردست مضبوط ہو جائے، سارے ہمسائے ان کے جو ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ وہ کب کھڑے ہوں گے؟ جب آپ کا رویہ اچھا ہوگا، آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ جب آپ نے ان کا جو ہے وہ ناچکا بند کر دیا، ان کا ناچکا بند کر دیا تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مشکل آنے کے وقت کوئی پتہ نہیں لگتا کسی کو کب مشکل آ جائے۔
جب آپ دوسروں کے ساتھ برا رویہ کرو گے آپ کے گھر کوئی حادثہ ہو جائے پریشانی ہوگی آپ کے ہمسائے سب سے پہلے وہ پہنچے کیونکہ وہ آپ کے قریب ہیں اور اگر آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا تو پھر کس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کر دیں وہ آپ کی سزا پہ لگیں گے وہ آپ کا منہ نہیں اٹھائیں گے تو کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہم تو کہیں نہیں سو رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا حالانکہ سن بھی رہے ہوں گے محسوس بھی کر رہے ہوں گے کیا معاملہ بن گیا نہیں آئیں گے جو آپ نے ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا اس لیے محترم بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہترین بنائیں اور اس کے لیے بہترین بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہم خود بہترین ہو جائیں ہم خود بہترین ہو جائیں اور بہترین معاشرے کو جو ہے وہ تشکیل دیں تو میں نے انتظام کو آپ کے سامنے وزیر جان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا تو محترم بھائیوں ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا دعوے دار ہے اور امیدوار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے بننا چاہتے ہیں اور ایمان کے دعوے دار ہیں تو محترم بھائیوں ہمیں ان ایمانی کیفیات کے اندر ان ایمانی انداز کے اندر یہ انداز بھی اپنانا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا چاہیے چاہے وہ دکان کے اندر ہمسائے ہیں مکان کے اندر ہمسائے ہیں کھانے پینے کے اندر ہمسائے ہیں سفر کے اندر ہمسائے ہیں کمرے کے اندر ہمسائے ہیں کسی اعتبار سے بھی ہماری ان کے ساتھ ہمسائیگی بنتی ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایسا رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پوچھا اللہ کے رسول میرے تو کئی ہمسائے ہیں تو میں سب سے زیادہ سلوک اچھا کس کے ساتھ کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دروازے کے اعتبار سے تیرے ساتھ زیادہ قریب ہے کیا مطلب اکرم ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہو لیکن جو آپ کے زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ آپ زیادہ اچھے ہو جائیں اس کے ساتھ آپ زیادہ اچھے ہو جائیں جس کا دروازہ آپ کے زیادہ قریب ہے وہ آپ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کا خیال کریں تو محترم بھائیوں ہمیں چاہیے کہ جو ہے جس طرح ہم دوسری چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں ہم جو ہے وہ عبادات کے حوالے سے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنانا چاہتے ہیں اسی طرح ہم ان چیزوں کو بھی خیال کریں کہ جن کو عام طور پہ دنیا کے اندر جو ہے وہ حقیر سمجھا جاتا ہے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہم ان کا خیال کریں یہ چیزیں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی آپ اندازہ کریں کہ آپ کھانا پکا رہے ہو اور کھانا کھلا رہے ہو اس سے بھی رب راضی ہے اور جنت عطا کرے گا کھانا کھانے پینے سے بھی اللہ جنت عطا کرے گا کھانا کھانے پینے ٹھیک ہے جی کھانا کھانے پینے کے اوپر جہاں لباس پہننے کے اوپر رہن سہن کے اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آخری بات سنا کے بعد کو بولو کہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یمنع جارہو ان یغرز خشبہ فی جداری یا علی جداری اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی اپنے ہمسائے کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ اپنی شتیل کو اپنی لکڑی کو اس کی دیوار کے اوپر رکھے اب یہ بھی آپ مجبور کرو اپنے ہمسائے کو کہ وہ کیا کرے اپنی علیحدہ دیوار کھڑی کرے اور نہیں اس کے بعد سکر علیحدہ دیوار کھڑی کرے گی آپ کی دیوار کھڑی ہے تو اپنی دیوار کے اوپر اس کے شتیل کو بھی آنے دو اس کے جو ہے وہ ٹیئر کو بھی آنے دو اب اس کے گارڈر کو بھی رکھ لو کوئی بات نہیں اس کو علیحدہ دیوار بھی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہاں تک اور پھر ابو ہریرہ سے کہنے لگے لوگوں کو مخاطب کی مالی اراکم کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اس حدیث سے اعراض کرتے ہو اور ہم صاحب کہتے ہیں نہیں تیرے اندر سرگردی جہاں سے مرضی کر جاؤ گا اپنی دیوار اللہ کھڑی کر میں اپنی دیوار پہ جو ہے میں اپنی دیوار پہ تجھے شدید نہیں رکھنے دوں گا گاندر نہیں رکھنے دوں گا دیگر نہیں رکھنے دوں گا اپنی دیوار کے اندر کیل ٹھوکنے نہیں دوں گا سمجھ لگی بات اس لیے محترم بھائیوں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور صحابی رسول نے یہاں تک اس کی وضاحت کر دی تو ہمیں جو ہے
اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنے پیچھے نظر رکھنا چاہیے اور ان اعمال کے ذریعے سے بھی اپنی جنت کو بنانا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان کے اندر کمی کوتاہی سے بچتے ہوئے اپنی جہنم سے دور ہو جانا چاہیے اور جنت کے قریب ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم بات کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر رسول اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا